جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا تو جنات بھی آپ کے زیر فرمان تھے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ تو شیطانوں نے ان یہود کو، ان بنی اسرائیل کو یہ بات سجھا دی کہ سلیمان تو جو ہے وہ جادو کے اس سے جو ہے نا حکومت کر رہے ہیں، یعنی جادو کے ذریعے سے یہ جنات کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، اور یہ کیا وہ کیا، یہ اس سے اپنی حکومت کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی اس کام کو سیکھو۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر، آج بھی ان کی کتابوں کے اندر یہ کلمات نعوذ باللہ موجود ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ آخر عمر کے اندر نعوذ باللہ انہوں نے جو ہے دین کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ اس طرح نعوذ باللہ ایسے الفاظ اور کلمات کہ جو ایک عام آدمی کے لیے بھی استعمال کرنا اچھے نہیں لگتے، ایسے الفاظ اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے استعمال کیے۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب، جس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکی کو بیان کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کو سیکھتے، اپنی کتاب پر توجہ دیتے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو سیکھنے کے بجائے انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ تو شیاطین جو تھے وہ جادو ٹونے ان چیزوں کو کیا کرتے تھے، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ساری وہ کتابیں اور ساری چیزیں ان سے چھین کر ان کو دفن کر دیا تھا، اور دفن کر کے اس کے اوپر اپنی جو کرسی لگا دی تھی۔ تو شیطانوں نے کہا کہ بھائی اس کے زور پر یہ سارے حکومت کرتے رہے، لہٰذا اس کو کھودو، نکالو اور اس پر عمل کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے، اور اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے تمام احکامات جاری کیے ہیں کہ جادو تو ایک کافرانہ کام ہے، کہ جادو انسان کو دائرہ کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو جادوگر ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو حداً قتل کیا جائے، یہ اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور وہ اسے ڈاکو کے حکم میں لیتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا اگر اسلامی حکومت ہو، یہ واجب ہے اسلامی حکومت پر کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جادو جو ہے وہ بعض صورتیں اس کی ایسی ہیں کہ جس میں انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیل اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے بجائے جادو کے پیچھے پڑ گئے اور جادو سیکھنے سکھانے میں لگ گئے، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کی زحمت نہیں کی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج ہماری بھی یہی صورتحال نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور باقی ہر طرح کے چیزوں کو سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے حضور قبلہ چچا جان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ پہلے میں تعویذ دیتا تھا اور لوگ صبح سے جو ہے نا وہ لائن لگا کے بیٹھے رہتے تھے، ان کو یہ بتا دیتا کہ بھائی یہ سورت اتنی مرتبہ پڑھنی ہے یا اتنی رکعتیں جا کر پڑھنی ہے، نہیں، نہ نماز پڑھنی ہے نہ جو سورت بتائی ہے وہ پڑھنی ہے، بس ان کو تو تعویذ چاہیے۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا، کہ بھائی جاؤ، کہ جب آپ اللہ سے مدد ہی نہیں لوگے، تعویذ تو تب اثر کرے گا نا کہ جب آپ اللہ کے حکم کی تابعداری فرما برداری کرو گے، پہلے فرائض کی ادائیگی کرو گے۔ آپ فرض ہی ادا نہ کریں اور فرض ادا کیے بغیر جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ سب ہو جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ پھر یہ دیگر جو اعمال ہوتے ہیں وہ پھر اس کو چار چاند لگا دیتے ہیں، اس کے اندر زینت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی ہر شے کو اللہ آسان کر دیتا ہے۔ لیکن فرائض کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جانا دراصل جو ہے اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔